ہم جب سوسائٹی میں لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لوگ اتنے لیڈ بیک نظر آتے ہیں، موٹیویٹڈ نہیں ہیں اس کام کے لیے. یعنی کوئی دنیاوی غرض ہو، تعلیم ہو، کچھ سیکھنا سکھانا ہو، اس کے لیے تو بہت ریڈی ہوتے ہیں نا، بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی قرآن کے ساتھ یہ تعلق مضبوط کرنا اور ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ کی طرف موو کرنا، وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ کچھ بہت ہی اسپیشلائز لوگوں کی جو کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن صرف اس لیے نہیں لایا کہ میں اس کو اپنی عبادت کے لیے صرف نماز میں یا برکت کے لیے صبح پڑھوں. یعنی ٹک ٹاک اور انسٹا کے جو شارٹس دیکھے جاتے ہیں اور رات کو نیٹ فلکس پہ مووی دیکھی جاتی ہیں، پھر سب چھوڑنی پڑیں گی. آج کل کے نوجوان نسل کو جب کہا جائے کہ آپ قرآن کے قریب آئیں تو ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے آج کل کے جو ہمارے چیلنجز ہیں وہ کیسے ریزالو ہوں گے، اور یہ پرانی باتیں ہیں، آج کل کوئی نیا ورژن آنا چاہیے. اس طرح کی ڈسکشن بھی لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان اور رمضان کے ساتھ جہاں ہمیں کھانا پینا، روٹین، بہت سے معاملات میں تبدیلی نظر آتی ہے اور لوگ مساجد کا رخ کر رہے ہوتے ہیں، ایک چیز بہت زیادہ ہمیں محسوس ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پتہ نہیں صحیح طرح مستفید بھی ہوتے ہیں کہ نہیں. اور وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. ہر گھر میں، ہر مجلس میں قرآن پہ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. لوگ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہوئے پوچھتے ہیں اچھا بھی آپ کہاں دورہ قرآن سن رہے ہیں. لوگ اس کی تلاوت بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہماری کنفیوژنس بڑھتی جاتی ہیں جو کہ قرآن پڑھتے ہوئے ٹھیک ہونی چاہیے. اور وہ کیوں ہے کہ ہم پڑھ بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تبدیلی نہیں آ رہی. ساتھ ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھا میں نے بہت پکا فیصلہ کیا کہ رمضان کے بعد بھی میں نے قرآن مجید کو اتنا وقت دینا ہے، لیکن نہیں دیا جا رہا. وہاں پہ بھی میرے چیلنجز جو ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو میں چاہ رہی تھی کہ ہم اس کے اوپر بات کریں کہ اللہ کا کلام جو ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، ہمارا اس کے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 121 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی اور اس کی جو تلاوت ہے اس کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. تو اس پہ بات کرنی بہت زیادہ ضروری ہے کہ قرآن کا کیا حق ہے اور اس حق کو ہم نے اپنی زندگی میں کیسے شامل کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی مجھ سے سنو تو آگے ایک پیغام، ایک بات اس کو آگے پہنچا دو لوگوں تک. قرآن کریم کو پڑھنے کا اس کا اجر و ثواب، لیکن اس چیز کو ہم اپنی زندگی میں پریکٹیکلی کیسے بڑھائیں اور اس امپیکٹ کو کیسے محسوس کریں اور اسے کیسے اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنائیں. آج میرے ساتھ موجود ہیں شمیم ارشاد صاحبہ جو کہ قرآن کے استاد ہیں اور اس وقت تجوید کوآرڈینیٹر ہیں الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن میں. تو ایک قرآن کا استاد جو کہ روز تلاوت کر رہا ہے، سن رہا ہے، اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کر رہا ہے، حفظ کا بھی سیکشن ان کے پاس ہے، اور ناظرہ قرآن پاک جہاں پر لوگوں کی تجوید کو امپروو کیا جاتا ہے اور ان کو فہم کی طرف بھی لایا جاتا ہے، ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے. تو ہم بہت سے جو چیلنجز ہمارے پاس ہیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا میں آپ سے جاننا چاہوں گی، ہم جب قرآن کے حقوق کی بات کرتے ہیں جیسے قرآن پاک میں آیا بھی میں نے اس کا ذکر کیا، تو یہ جو تلاوت کا حق ہے وہ کیا ہوگا؟ تھوڑا سا ہم یہاں پہ یہ بات بھی ڈسکس کریں گے کہ تلاوت اور قرات سے کیا مراد ہے. ٹھیک. قرات سے مراد قرآن مجید کو صرف پڑھنا ہے، صحیح. لیکن تلاوت جو ہے تلا یتلو تلون سے ہے، اس کا مطلب ہے فالو کرنا. ٹھیک. وہ فالو کرنا کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ دو طرح سے ہم اس کو لیں گے. قرآن مجید تلاوت کرتے ہوئے اس کے جو درست ادائیگی کے ساتھ اس کو پڑھنا، اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں اس کو فالو کرنا بھی، اور قرآن مجید کے جو میننگز ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے، جو اس میں اللہ کا میسج ہے، اس کو بھی فالو کرنا. صحیح. تو قرآن مجید کے جو حقوق ہیں وہ صرف اس کی ریڈنگ نہیں ہے. اچھا. قرآن مجید کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس ایسے ہی آئے جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس موبائل پہ ایک میسیج آتا ہے، تو کیا ہم صرف اس کے ورڈز کو لیتے ہیں، پڑھتے ہیں؟ ہم اس میں سے وہ میسیج لیتے ہیں صحیح کہ اس میں مجھے کیا کہا گیا ہے. بالکل. قرآن مجید کے حقوق میں سے پہلا حق
قرآن کی تلاوت کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو ایک میسیج آیا اللہ کی طرف سے آپ اس کو پڑھیں. صحیح. پھر اگلا حق یہ ہے کہ اس میسیج کو سمجھیں. صحیح بات. چونکہ یہ ہماری لینگویج نہیں ہے تو ہمیں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے سمجھنا پڑے گا. بالکل صحیح. پھر اس کے بعد اس کا حق ہے کہ اب جو میسیج آیا اس کو فالو کریں. اپنی زندگی پہ اپلائی کریں. اپنی زندگی پہ اپلائی کریں. اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے ہم اس کو فلفل کریں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اس کا حق یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر اپلائی کرنے کے بعد آپ اس کو آگے بھی پہنچائیں. جیسے ابھی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ارشاد فرمایا, آپ نے نقل کیا کہ بلغوا عنی ولو آیا. تو پھر جو میسج مجھ تک پہنچ گیا وہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں نے آگے بھی پہنچانا ہے. ہم جب سوسائٹی میں لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لوگ اتنے لیڈ بیک نظر آتے ہیں, موٹیویٹڈ نہیں ہیں اس کام کے لیے. یعنی کوئی دنیاوی غرض ہو, تعلیم ہو, کچھ سیکھنا سکھانا, اس کے لیے تو بہت ریڈی ہوتے ہیں نا, بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی قرآن کے ساتھ یہ تعلق مضبوط کرنا اور ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ کی طرف موو کرنا, وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا کام نہیں ہے, یہ کچھ بہت ہی اسپیشلائز لوگوں کی جو کریں. تو آپ بتا سکتی ہیں کہ عوام الناس جو ہے اس کو کتنا موٹیویٹ ہونا چاہیے اور کیسے وہ موٹیویٹ ہوں گے؟ اصل میں قرآن کتنی بڑی بلیسنگ ہے, اللہ کا کتنا بڑا تحفہ ہے, یہ ہم سمجھے ہی نہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ قرآن مجید ہمارے پاس صرف برکت کے لیے آیا, اور وہ برکت بھی کیا ہے ہم برکت کو بھی نہیں سمجھتے. ہماری نظر میں برکت یہ ہے کہ جب مجھے مشکل ہوگی تو میں بہت سارے لوگوں کو بٹھا کے اپنے گھر میں قرآن پڑھا لوں گی. میں نیا گھر بنا رہی ہوں تو اس کو پہلے تلاوت قرآن ایک ختم شریف کروا لوں گی. مجھے کوئی مشکل آ گئی ہے تو میں پڑھوں گی. قرآن مجید صرف اس لیے نہیں آیا. بالکل صحیح. قرآن مجید کے آنے کے بہت سارے مقاصد ہیں اور اس کے ساتھ بہت سارے فوائد منسلک ہیں. اسلاف میں سے کسی کا کہنا ہے تعلق بالقرآن تجد البرکہ. قرآن کے ساتھ تعلق استوار کر لو, تعلق بنا لو, تم برکت کو پالو گے. صحیح. اب وہ تعلق کیا ہے جو قرآن مجید آنے کے جتنے مقاصد تھے نا ان کو اگر ہم ذہن میں رکھیں, قرآن اصل میں جو آیا ہے برکت ضرور ہے اس سے, لیکن برکت ایک ایلیمنٹ ہے, ایک پہلو ہے. صحیح. اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. بالکل ایسی مثال جیسے یہ آپ کا موبائل ہے, اب وہ کس لیے آیا, اس کے اندر بہت سارے فوائد ہیں. بالکل. لیکن میں اس کو صرف کال اٹینڈ کرنے اور میسیج کے لیے استعمال کروں تو یہ تو میری جہالت ہے. بالکل صحیح کہ بات میں اس کی بہت ساری چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہی. لیکن اسی طرح کا موبائل میرے کسی اور ساتھی کے پاس ہے اور وہ اس سے بزنس بھی کر رہا ہے, وہ اس سے علم بھی حاصل کر رہا ہے, اور وہ اس سے بہت کچھ اور لرننگ اور بہت سکلز سیکھ رہا ہے, بالکل بہت کچھ کر لیتا ہے. تو ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ قرآن آیا کیوں اور میں اس کو اپنی زندگی میں کیسے لاؤں. یعنی میکسیمائز کرنا پڑے گا اس سارے بینیفٹ کو نا. بالکل. اچھا, اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایک خاتون ہے جو مصروف ہیں گھر میں, ان کے گھر میں بہت سارے کام ہوتے ہیں اور ان کاموں کو کرتے ہوئے وہ کہتی ہیں جی بچے بھی چھوٹے ہیں, گھر کے بھی بہت سارے کام ہیں, تو میں نا رمضان میں تو کسی نہ کسی طرح تھوڑا سا وقت نکال لیتی ہوں, کوئی تلاوت بھی کر لیتی ہوں, کبھی کبھی کوئی لیکچر بھی سن لیتی ہوں. لیکن میں جتنے بھی اپنے ساتھ قسمیں وعدے کھاؤں اور فیصلے کروں کہ رمضان کے بعد بھی میں قرآن کو اتنا ٹائم دوں گی, میرے لیے پاسبل نہیں ہو پاتا. تو کیا یہ وجہ ہماری عام لوگوں کو بھی ہم دیکھیں تو یہی ہے کہ جی رمضان میں تو ہم قرآن کسی نہ کسی طرح پڑھ لیتے ہیں لیکن باقی دنوں میں وہ چھٹ جاتا ہے, یہ مائنڈ سیٹ ہے یا صرف شیطان ہم پہ حاوی آ جاتا ہے؟ دونوں ہی چیزیں ہیں, اور یہ مائنڈ سیٹ بھی ہمارا اس وجہ سے ہی بنا کہ شیطان حاوی ہے. صحیح. اب دیکھیں شیطان کے بہکانے کے بہت سارے طریقے ہیں. پہلے تو وہ آپ کو دین کی طرف نہیں آنے دیتا, ایمان کی طرف نہیں آنے دیتا, کفر پہ لاتا ہے. اب جب ہم کفر کی طرف نہیں جاتے, بہت صریحاً نافرمانی ہے, تو پھر وہ شرک کی طرف لے کے جاتا ہے. جب اس طرح بھی بندہ قابو نہیں آتا تو پھر اس کو بڑی نیکی کے بجائے چھوٹی پہ لاتا ہے. پھر چھوٹی نیکی سے بھی ہٹانے کے لیے اس کو دنیا کے بہت سارے کام, ذمہ داریاں, کہ تمہارا اولین فرض یہ ہے, بینگ اے مدر, بینگ اے وائف, اور کسی بھی رشتے کے لحاظ سے, ایون کہ اگر ہم آفس میں بھی بیٹھے ہیں تو وہ تب بھی یہ ہمیں یہ سجھائے گا کہ بھئی تمہارا یہ فرض ہے, اس وقت تمہارا ڈیوٹی ٹائم ہے, اس وقت یہ نہیں پڑھنا. تو ہمیں ٹائم نہیں مل رہا, یہ کیوں نہیں مل رہا؟ شیطان کا وسوسہ تو ہے, لیکن ہمیں جتنا ہمارا دشمن شارپ ہے ہمیں بھی ویجیلنٹ ہونا پڑے گا, ہمیں بھی شارپ ہونا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن صرف اس لیے نہیں لایا
کہ میں اس کو اپنی عبادت کے لیے صرف نماز میں یا برکت کے لیے صبح پڑھوں گی. میری دنیا کا ہر کام وہ اس میں برکت، اس میں کامیابی قرآن سے ہی آنی ہے. ایک خاتون کو اگر وقت نہیں ملتا تو آپ دیکھیں کہ ابھی جو میں نے اسلاف کا قول ذکر کیا کہ تعلق بالقرآن تجد البرکہ، برکت پاؤ گے. اب برکت کیا ہے؟ برکت ہر چیز میں آتی ہے. برکت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے پیسے زیادہ ہو جائیں گے، وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن وقت میں بھی برکت آتی ہے، آپ کے کام آسان ہو جاتے ہیں. ایک خاتون جب قرآن نہیں پڑھتی تو وہ سارا دن کام کر کے کتنا تھکتی ہے اور اس کے ٹاسک بھی پورے نہیں ہوتے. لیکن ایک وہ خاتون جو اپنی زندگی میں، اپنی ڈیلی روٹین میں قرآن کی تلاوت کو رکھتی ہے، آپ اس کی صحت کو دیکھیں، اس کے سکون کو دیکھیں، اس کے کاموں کے، اس کے ٹاسک کے مکمل ہونے کا لیول دیکھیں، وہ سب کچھ کتنا ہائی ہوتا ہے. بالکل صحیح. اسلاف میں سے کسی اور کا بھی قول ہے کہ میں نے اپنی تلاوت کو جتنا بڑھایا میری برکت بڑھتی ہی چلی گئی، اور پھر میں اور بڑھاتا گیا. یہ جو ڈیلی تلاوت کی ایک روٹین ہوتی ہے اس کو ورد یومی کہتے ہیں، حزب بھی بولا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں میں اپنے ورد کو بڑھاتا گیا، میری برکت بڑھتی گئی. میں نے اور بڑھایا، اور بڑھی، میں نے اور بڑھایا اور بڑھی، حتیٰ کہ میرا ورد یومی ایک دن کا قرآن پڑھنا 10 پارے ہو گیا. ماشاءاللہ. اب آپ دیکھیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو فارغ ہیں اور جنہوں نے سارا دن قرآن پڑھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سب کے لیے کتنا بڑا نمونہ ہے. بالکل صحیح بات ہے. آپ ایٹ اے ٹائم آپ امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، آپ حکمران بھی ہیں، آپ کئی بیویوں کے شوہر بھی ہیں، آپ بچوں کے والد بھی ہیں، آپ کے دوست احباب بھی ہیں، آپ کتنے لوگوں کو گائیڈ کرنے والے ہیں. یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ آپ کا قرآن کا تعلق کتنا زیادہ ہے. بالکل صحیح. آپ کے بارے میں ایک جگہ پہ آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا. اب دیکھیں ہمارے تو گیسٹ ہمارے اپنے بہن بھائی آ جائیں تو ہماری تلاوت اور نماز رہ جاتی ہے. جی، بلکہ سارے کام چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ان دنوں میں تھوڑا سا پاز لینا پڑے گا ہر کام سے. جی بالکل، شادی ہے، گیدرنگ ہے یا کچھ بھی، بالکل ایسے ہی. تو اب باہر سے ایک وفد آیا ہوا ہے اور وہ کچھ دن سٹے کیا اس نے، اور ثقیف کا وفد تھا، وفد ثقیف. اور صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد ان کے پاس جایا کرتے تھے، ملاقات کرتے تھے. تو ایک دن آپ تھوڑے سے لیٹ ہو گئے. تو جب آپ آئے تو آپ نے اپنے لیٹ ہونے کی وجہ بتائی کہ آج میرے حزب میں سے، میرے ورد یومی میں سے، جو آپ نے فکس کیا ہوا تھا اپنا کہ میں نے یہ روزانہ تلاوت کرنی ہے، وہ رہ گیا تھا اور میں اس کو مکمل کر رہا تھا. آپ دیکھیں وہ باہر کا وفد آیا ہوا تھا اور وہ کتنا امپورٹنٹ تھا، لیکن ہم بہت ساری چیزوں کو امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ اہم ہے، یہ اہم ہے، لیکن قرآن سے اہم کیا ہوگا جو خود آپ کو اہم بنائے گا، آپ کے کاموں کو، آپ کے وقت کی برکت، آپ کی سارے کاموں میں مددگار وہ تلاوت کی برکت ہوگی. اور جب ہم برکت چھوڑ دیتے ہیں پھر بہت سارے کام ہمارے نہیں ہوتے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے. جب پرائرٹی ہوگی، ہم سوچیں گے تو وہ پھر وقت خود بخود نکلے گا، اور وقت نکلے گا تو اس سے وہ برکت سے ہمیں سارے فائدے بھی حاصل ہوں گے، جس کی وجہ سے ہم دن رات رو رہے ہیں. یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا نا کہ یہ شیطان کا وہ ہے، یا اب دیکھیں ایک تو ہمیں مینجمنٹ نہیں آئی، ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ تلاوت کا کیا مرتبہ ہے اور اس کا اثر کیا ہے ہماری زندگی پہ. اور دوسری طرف شیطان نے بھی جب ہماری یہ جہالت اور لا علمی دیکھی تو پھر اس نے بھی خوب ہمیں اس پہ لگایا کہ یہ اہم ہے، اس کا دن نکل جائے گا، تلاوت تو تم بعد میں بھی کر لو گی وسوسے، اور کل بھی کر لو گی. بالکل ہر طرح کے وسوسے آگے ہمارے پاس. اسی طرح کچھ لوگ جو جابز میں ہوتے ہیں وہ ہر وقت بات کرتے ہیں کہ جی ورک سٹریس ہمارا بہت زیادہ ہے اور اتنا کام ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے، اس پہ کام کر رہے ہیں، پھر کوئی اور ایکٹیویٹی آ گئی، پھر یہ ایکٹیویٹی چل رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم تلاوت کرتے ہیں لیکن کنسسٹنٹ پیٹرن نہیں آتا. کیونکہ جی ابھی ایک دم باس نے کوئی کام دے دیا کہ فوراً یہ والی فائل بھیجو، فوراً یہ والا کام کرو. اور آج کل آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو ہیں ورک فرام ہوم کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں یہ لیٹ نائٹ شفٹس پہ ہیں، جس کی وجہ سے روٹینز ویسے ہی نہیں ہیں. تو ایسے افراد جو ہیں وہ بھی چاہت رکھتے ہیں کہ ہم قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، لیکن یہ جو کنسسٹنٹ پیٹرن نہیں آ رہا ہوتا، اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو تو دیکھ چکے، اس کے بعد ہم صحابہ کرام کے طریقے کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بزنس بھی کرتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ بھی رہے تھے، وہ اپنے گھر کی مینجمنٹ بھی چلا رہے تھے. ان سارے کاموں کے ساتھ ان کی زندگی میں تلاوت کیسے تھی؟ انہوں نے نا 2 طرح سے اس کو اپنی زندگی میں سیٹ کیا ہوا تھا. اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ طریقہ دیکھیں کہ آپ کیا کریں گے، اور دوسرا آپ کی اماؤنٹ کیا ہوگی. ٹھیک ہے. تو ایک اماؤنٹ ایک فکس کرنی پڑے گی.
آپ نے اپنا ورد یومی کتنا کرنا ہے، یہ انسان کا اپنے ساتھ ایک وعدہ ہوگا، ٹھیک ہے، کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ آپ ایک صفحہ رکھ سکتے ہیں، آپ ایک رب رکھ سکتے ہیں، آپ ایک پارا رکھ سکتے ہیں، آپ ایک منزل رکھ سکتے ہیں۔ منزل کہتے ہیں قرآن مجید کو جو 7 حصوں میں تقسیم کر کے پورے ہفتے میں اسلاف نے اپنے لیے یہ طریقہ مقرر کیا ہوا۔ ایک تو آپ یہ مقدار جو ہے نا یہ فکس کریں، اور پھر جو بھی ہو جائے، یہ اسلاف کا طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں جو کچھ ہو جائے ہم اس کو چھوڑتے نہیں تھے۔ صحیح، جیسے حضرت عروہ بن زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا ورد یومی کبھی نہیں چھوڑا سوائے اس ایک دن کے جس دن ان کا پاؤں کاٹا گیا، اور ویری نیکسٹ ڈے انہوں نے دوبارہ شروع کر دی۔ اب ان کی زندگی میں ایمرجنسی ایسی آتی تھی کہ جب رہ جاتا تھا، تو ایک فکس کریں کہ ضرور میں نے اتنا کرنا ہے۔ دوسری چیز کہ آپ کا طریقہ کیا ہوگا۔ صحابہ کرام کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے طریقے کیا کیا ہوتے تھے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنا جو ورد یومی جو ایک فکسڈ ان کی مقدار ہوتی تھی کہ میں نے یہ کرنی ہے، وہ رات کو قیام اللیل میں نماز میں کرتے تھے۔ آپ رات کی نماز اگر اتنی لمبی نہیں کر سکتے تو آپ اپنی ساری نمازوں میں اس کو کر لیں، تقسیم کر لیں۔ یعنی ٹک ٹاک اور انسٹا کے جو شارٹس دیکھے جاتے ہیں اور رات کو نیٹ فلکس پہ مووی دیکھی جاتی ہے، پھر سب چھوڑنی پڑیں گی جی، اور یہ چھوڑ کر وہ جو پرائرٹی ٹاسک ہے اس کو لانا پڑے گا۔ دوسرا ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دن میں جب بھی ان کو ٹائم ملتا نا تو وہ پڑھتے رہتے۔ ان کا ٹاسک یہ ہوتا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے یہ پورا کرنا ہے۔ ابھی جیسے آپ نے بات کی، ہم جس طرح اس کو میڈیا کو یوز کرتے ہیں، اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں، مجھے بہت اچھی بات لگی، کل ہماری ایک استاد ہے ان سے بات ہو رہی تھی، وہ اس پہ نصیحت کر رہی تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ دن میں جتنی بار ہم موبائل اٹھاتے ہیں نا، اتنی بار تو ہمیں قرآن اٹھانا چاہیے تھا۔ بالکل صحیح ہے، ایسے ہی ہے۔ اب ہمیں احساس تو ہے اس بات کا، ہم چاہتے بھی ہیں، یہ ہوگا کیسے؟ اس کے لیے ایک ٹپ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے موبائل پہ کوئی ایپ ایسی کر لیں، کوئی ایسا سسٹم کر لیں کہ آپ جب موبائل اٹھائیں گے سامنے قرآن کا پیج آئے گا، ریمائنڈر آئے گا۔ آپ دن میں 20 دفعہ قرآن اٹھاتے ہیں، آپ یہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ جب میں موبائل اٹھاؤں گی میں نے ایک پیج پڑھنا ہے۔ آپ سوچیں ایک پیج پڑھنے پہ تو ہمارے 2 سے 3 منٹ زیادہ سے زیادہ لگیں، اتنے ہی لگتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ اگر اتنی بار موبائل اٹھانے پہ ہم نے ایک پیج پڑھ لیا نا، تو کیا ہوگا، دن میں کتنی دفعہ پورا ہو جائے گا۔ تو یہ جتنے لوگ جتنے بھی بیزی ہیں نا، اسی موبائل کے ساتھ ان کا اپنی تلاوت ہوتی رہے گی، بالکل صحیح، یہ بڑھتا رہے گا۔ اور ایک بڑے مزے کی بات قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے کہ ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے نا، یہ شروع میں ایسی ہوتی ہے جیسے پہاڑ کی طرح بھاری ہوتی ہے۔ تو آپ کو پہلے دن یہ ایسی لگے گی، پھر 1-2 دن بعد آپ کو یہ آدھا پہاڑ لگے گا، پھر آپ کو اس سے بھی کم لگے گا، پھر آپ کو یہ اتنا بھاری لگے گا جتنا آپ نے کھانا روز کھانا ہوتا ہے، اور جس دن آپ نہ کھا سکے تو آپ کو ایک تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے، پھر اتنا رہ جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ آپ کی زندگی کا حصہ، آپ کی روٹین کا حصہ بن جائے گا کہ آپ کو لذت آنے لگے گی، سبحان اللہ، اور پھر اس کے بغیر آپ بے چینی محسوس کریں گے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ جیسے جن لوگوں کو موبائل کی بہت عادت ہوتی ہے، اور جس دن ان کا موبائل گم جائے یا گھر رہ جائے یا آفس رہ جائے، آتا، آپ دیکھیں کتنی بے چینی، کتنا اس طرح۔ تو قرآن کو ہمیں خود پلاننگ کے ساتھ کوشش کر کے اپنی زندگی، اپنی روٹین کا ایسے حصہ بنانا پڑے گا کہ یہ ہمارے لیے ایسی آکسیجن ہو جائے، ایسی لذت ہو جائے جس کے بغیر پھر ہمیں سکون نہ آئے، اور یہ خود بخود نہیں ہوگا، یہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا، یہ دعاؤں سے مانگنا پڑے گا، یہ اپنی کوشش سے روٹین بنانی پڑے گی کہ یہ ایسی ہمارا کھانا بن جائے جس کے بغیر پھر ہم بھوکے رہیں تو ہمارا اندر بولتا ہے۔ جیسے آپ نے وہ پہاڑ کی مثال دی نا، تو لوگ جو یہ ماؤنٹینز پہ جاتے ہیں، K2 پہ جاتے ہیں، بیس کیمپ پہ جاتے ہیں، وہ کتنی پریکٹس کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں، اور بڑی اس پہ پرائیڈ لیتے ہیں کہ ہم جی کیا کچھ کر کے آئیں۔ اچھا، یہاں سے میں تھوڑا سا ذرا ٹین ایجرز پہ آؤں گی۔ ہمارے بہت سے ینگسٹرز کا یہ مسئلہ ہے جو کہ ٹین ایج سے شروع ہوتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ پھر آگے بھی چلتا جاتا ہے۔ خواتین میں تھوڑا کم اس لیے ہوتا ہے کہ شاید خواتین کیونکہ بچوں کے ساتھ بھی ہیں تو دوبارہ ان کا نا قرآن کے ساتھ رابطہ رہتا ہے۔ مردوں میں یہ چیز چیلنج بہت زیادہ مجھے دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ انہوں نے بچپن میں قرآن پاک پڑھا، بس وہ بند ہو گیا، اب انہوں نے کوئی تلاوت نہیں کی، نہ وہ اس تلاوت کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ کہیں پہ اگر ان کو پڑھنا بھی پڑتا ہے اب ان کو بھول چکا ہوا ہے، یعنی وہ ان کی جو آپ کہہ دیں نا تجوید ہے وہ ویک ہے،
یعنی اب ان کو نا اردو ہی نہیں پڑھنی آتی، کیونکہ جب جیسے دیکھیں نا، اب وہ آگے کالج میں گئے، پھر یونیورسٹی میں گئے ہیں، تو اردو تو پیچھے رہ گئی، اور وہ اب وہ پڑھ ہی نہیں رہے، اردو بھی بھول گئے ہیں. اور کیونکہ ناظرہ بھی انہوں نے 7 سال 8 سال کی عمر تک پڑھا، پھر وہ بھی ختم ہو گیا، تو بس وہ بھی فارغ ہو گیا. اب وہ پریشان ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا چاہیے، لیکن ان کو یہ شرم آتی ہے کہ ہم کسی کو جا کر بتائیں کہ مجھے تو بھول گیا ہے. وہ کیسے اپنی اس چیلنج کو ایڈریس کر سکتے ہیں جس میں ان کو ندامت بھی نہ ہو ایسی کسی کے سامنے؟ اور کیونکہ کئی دفعہ دیکھیں بڑے بھی، بزرگ بھی، یا کوئی ریلیجس پرسن بھی ہو سکتا ہے، ان کا مذاق ہی اڑا دے، یا ایک دم سے ان کو کہہ دے کہ استغفر اللہ، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم لوگ اس طرح سے قرآن کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو. تو ایسے لوگ اپنی تجوید کو یا ناظرہ کو پڑھنے کو کیسے فرسٹ اسٹیپ پہ دوبارہ جا سکتے ہیں؟ اس کے لیے نا 2 چیزیں ہم دیکھیں گے، ایک موٹیویشن، دوسرا میتھڈالوجی، اور ایسے ٹولز جو ان کی موٹیویشن کے بعد پھر اس کام کو آسان کریں. ٹھیک ہے. موٹیویشن کے لیے تو آپ دیکھیں کہ ٹین ایجر کو کیا اچھا لگتا ہے؟ عزت، رسپیکٹ، ایکسپوئر. حدیث میں آتا ہے روز قیامت قاری قرآن آئے گا اور قرآن مجید بھی آئے گا، اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اللہ تعالیٰ اس قرآن پڑھنے والے کو، قاری قرآن سے مراد یہاں پروفیشنل قاری صرف نہیں ہے، قاری پڑھنے والا، ہر پڑھنے والا. وہ ایک عورت بھی ہو سکتی ہے، وہ بچہ بھی، وہ ٹین ایجر بھی، وہ ایک بزنس مین بھی، اور وہ ایک قاری بھی، وہ ایک امام اور خطیب بھی، جو بھی قرآن پڑھنے والا ہے. تو اس کو کہا جائے گا، قرآن کہے گا یا اللہ اس کو آنر دیجیے، اور اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا. اب یہ ساری دنیا کے سامنے ہو رہا ہے اور رب العزت پہنا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کہا جائے یہ آپ کے لیے آپ لے لیں، ایک یہ ہے کہ فرشتوں کو کہا جائے آپ ان کو دے دیں. قرآن سفارش کرنے والا ہے جو اللہ کا کلام ہے، بالکل، اور رب العزت کو کہہ رہا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو عزت کا تاج پہنائیں گے. ہائیسٹ پروٹوکول، VIP. جی. پھر وہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت کا لباس بھی پہنائیے، پھر اس کو ایک ہائی فائی، یونیک، ایکسٹراڈنری. اب دیکھیں یہ وہ اعزازات ہیں جس پہ ساری دنیا رشک کر رہی ہوگی. پھر اس کو ایک ایسا ڈریس پہنایا جائے گا. پھر قرآن پھر کہے گا اللہ تعالیٰ اب اس سے آپ راضی بھی ہو جائیں. آپ سوچیں کہ یہاں دنیا میں کوئی بڑی شخصیت جب ہمارے ساتھ ایک خوشی کا معاملہ کرتی ہے، رسپیکٹ کا، تو ہمارے لیے کتنا بڑا آنر ہے. بالکل. آج کل تو میں دیکھتی ہوں، جیسے اسپیشلی ٹین ایجرس کی میں بات کری تھی نا، جیسے کوئی دفعہ کوئی ایکٹر، ایکٹریس، کوئی اور ایسا فیمس پرسن راستے میں نظر آ جائے، وہ منت سماجت کر کے اس کے ساتھ ایک سیلفی لے کر اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ مجھے کہیں مل گیا، اور آپ کو یہ ساری دنیا کے سامنے مل رہا ہے. جی. اور پھر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. یعنی کہ آپ دیکھیں آخرت کی سب سے بڑی نعمت، جنت سے بھی بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رضامندی، اس کی رضا آپ کو ملے. بالکل. تو یہ کون نہیں چاہے گا؟ ٹھیک. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ٹین ایجر کو کیا چاہیے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ بہت انٹلیکچوئل ہوں، بہت بریلینٹ ہوں. تو وہ کیسے ہوں گے؟ ان کا IQ لیول بہت اچھا ہو، ان کی میموری بہت اچھی ہو، اسمارٹ کہلائے جائیں، بہت اسمارٹ ہوں، بہت اچھی اور جلدی اور فاسٹ ڈیسیژن لینے والے ہوں. تو یہ کیسے آئے گا؟ یہ قرآن سے آئے گا. ریسرچ کہتی ہے کہ جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو قرآن یاد کرنے والے ہوتے ہیں، حفظ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی میموری سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے، ان کی کلیئرٹی آف تھاٹس سب سے اچھی ہوتی ہے. امام قرطبی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قاری قرآن جو قرآن کی بہت کثرت سے تلاوت کرتا ہے، وہ 100 سال کا بھی ہو جائے تو اس کی عقل سلامت رہتی ہے، اس کی مت نہیں ماری جاتی. کون نہیں چاہتا کہ وہ الزائمر، ڈیمینشیا، طرح طرح کی بیماریوں سے بچے. آپ یہ نہیں کہ دیکھیں کہ ہمیں ترس آ رہا ہوتا ہے نا، جو 60+، 70+ ہوتے ہیں کہ ان کی میموری اور وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں ایک خوف لاحق ہوتا ہے کہ میں اس کنڈیشن میں نہ چلی جاؤں. تو ہم میں سے جو چاہتا ہے کہ بڑھاپے تک بھی، ایون کہ ابھی تو ہم ینگ ہیں، تو ینگ ایج میں تو وہ چیز آپ کی
کتنی ملٹیپلائی ہوگی. تو بڑھاپے میں بھی جو چیز آپ کو اتنا ایفیشینٹ بنا رہی ہے تو وہ آپ کی جوانی میں آپ کو کیا دے گی کہ آپ کی میموری بھی ٹھیک رہے, آپ کی کلیئرٹی آف تھاٹس بھی بہت شارپ ہے, اور پھر آپ کی اسپیکنگ پار, آپ بولتے ہیں لڑکھڑا کے نہیں بولیں گے, آپ بہت فلو میں بولنا اور بہت اچھا بولنا اور بہت حکمت کے ساتھ بولنا, یہ قرآن کے ساتھ آتا ہے. جو جتنا قرآن کو پڑھے گا, جو جتنا قرآن کو یاد کرے گا, یہ اس کو نصیب ہوگی. دوسری چیز جو ان کی ہیلپ کے لیے ہم نے ڈسکس کی وہ ہے ان کو ایسے ٹولز بتانا. اس کے لیے الحمدللہ اس دور میں اب تو کوئی حجت باقی نہیں رہی. بالکل صحیح. اگر ان کو یہ لوگوں کے سامنے شرمندگی بھی ہوتی ہے نا کہ اب وہ کیسے اپنا سفر بالکل شروع سے کریں, تو بے شک وہ اکیلے خالی کمرے میں بھی یہ سفر کر سکتے ہیں, وہ اپنے آفس میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں. الحمدللہ اب ایسی ریکارڈنگز آ چکی ہیں, الہدا میں بھی ہم یوز کرتے ہیں. ایسے اسٹوڈنٹس جو ہمارے پاس 70+ بھی آتے ہیں اور ہم ان کو اس کے ساتھ چلاتے ہیں, اور الحمدللہ لسننگ کریں اور ساتھ ساتھ دیکھ کے پڑھیں اور وہ ہو جاتا ہے. جی بالکل. اس میں یہ ہے کہ ورڈ ٹو ورڈ, آپ پوری آیت نہیں, ورڈ ٹو ورڈ آپ کے پاس تلاوت ہے, جس میں ایک لفظ قاری صاحب پڑھتے ہیں اور پیچھے پاز ہے, اور آپ کے پڑھنے کے لیے گیپ ہے. آپ پڑھیں کچھ عرصہ تک ایسے پڑھ کے آپ کو لگے گا کہ آپ تو چل گئے. دیکھیں کوئی بھی اسکل کیسے آتی ہے, بالکل صحیح بات ہے, اس کو دہرانے سے, بیبی اسٹیپس کے ساتھ آپ چلیں. اس کے بعد جب آپ کچھ عرصہ اسی پہ رہیں, اور جب آپ کو لگے کہ اب آپ کی زبان اچھے سے تلاوت کو لینے لگ گئی ہے, فلو آ گیا ہے, زبان آپ کی عادی ہو گئی ہے, پھر آپ چھوٹے چنکس کے ساتھ تلاوت قرآن کی موجود ہے اس کو لیں. الحمدللہ ہم الہدا میں قاری محمد ابراہیم صاحب کی تلاوت جو ورڈ ٹو ورڈ بھی ہے, چھوٹے چنکس کے ساتھ اس کی فلو میں بھی تلاوت ہے اسٹوڈنٹس کو, بالکل بگنرس کو, اور ایسے لوگ جو بالکل قرآن نہیں پڑھے ہوئے اور وہ ینگ ہیں, ایجڈ ہیں, بچے ہیں, ہر ایج پہ ہم نے الحمدللہ اس کا ایکسپیرینس کیا. بہت اچھے رزلٹس ہیں, لوگ پڑھ رہے ہیں, اور اکیلے بیٹھ کے بھی, اور بالکل ایسے لوگ بھی ہیں جو اب انہوں نے بچپن میں نہیں پڑھا یا بھول چکے, اور اب وہ پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ پھر بہت اچھا اس کے ساتھ وہ کر لیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ والدین کو میں نے دیکھا ہے پرسنلی خود بھی, خود جو بھی ان کے اندر کمی کوتاہی ہو, لیکن اپنے بچے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ بچہ ناظرہ اچھی طرح سے پڑھے. اور یہ بہت بڑا چیلنج آتا ہے لوگوں کا کہ جب وہ کسی استاد کو بھی کہتے ہیں پڑھانے کے لیے, آج کل آن لائن بھی ٹیچرز ہیں, آج کل قاری حضرات بھی آتے ہیں پڑھانے کے لیے, کوئی قاریہ بھی ہیں جو آ کے پڑھا دیتی ہیں, لیکن والدین کو اگر 2 طرح کا چیلنج ہے. کچھ والدین ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بہت اچھی تلاوت ہو اور ان کو تجوید اور اس کے کچھ بیسکس پتہ ہیں. اچھا کچھ والدین ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پڑھے تو اچھا لیکن بہت زیادہ نہ آپ اٹکائیں. تو یہ جو ایک ہمارے پاس ٹرم ہوتی ہے جب ہم تجوید پڑھتے ہیں, لحن جلی اور لحن خفی, اس کا فرق, اور یہ کہ والدین کو کتنا پتہ ہونا چاہیے, اساتذہ کو کتنا پتہ ہونا چاہیے, ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں میں اس فرق کو واضح بھی کریں اور اس کے مطابق ان کو قرآن پڑھایا جائے. دیکھیں اس کو بالکل آپ اگر ٹیلی کریں کہ باقی دنیا کے جو علوم ہیں, باقی جو سبجیکٹس ہیں, اس میں والدین ذمہ داری کس طرح نبھا رہے ہیں. کیا ہم ان کو اسکول کی حد تک چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا اس کے بعد ہم ان کو ٹیوٹر کے حوالے نہیں کرتے, اکیڈمیز میں نہیں بھیجتے؟ کیا ہم اس کا کوئی چیک نہیں رکھتے؟ کیا ہم ان کی ہوم ورک کی ڈائریز نہیں چیک کرتے؟ دیکھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. یہ بچے ہمارے آخرت کا توشہ ہیں, یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہیں. ان میں ان پٹ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو اچھا لباس پہنا دیں, اچھے اسکول میں بھیج دیں اور اچھا کھانا پینا دے دیں. ہمیں اپنی آخرت کے لیے اتنا بڑا خزانہ تیار کرنا ہے. یہ بچے ہمارا خزانہ ہیں, تو اپنے اس خزانے کو بہت اچھے طریقے سے سیو کرنے کے لیے ان پٹ دینی ہوگی, بالکل انٹرسٹ لینا ہوگا. مجھے اس وقت ایک ماں یاد آ رہی ہے جو کہ ان پڑھ تھی اور بیوہ تھی, اور اس کے بچے ہمیشہ اسکول میں ٹاپ کرتے تھے. تو اینول ڈے پہ پرنسپل نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے نا کہ ہمیشہ یہ والا پرائز آپ لے کے جاتی ہیں ہر سال, تو جب کہ آپ پڑھی لکھی بھی نہیں ہیں اور سنگل پیرنٹ بھی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں بچے جب اسکول سے واپس آتے ہیں تو میں بچوں کو بٹھاتی ہوں اور ان کو کہتی ہوں کہ بکس نکالیں, آج جو پڑھا ہے آپ پڑھیں, اور میں اتنی دیر ان کے پاس بیٹھتی ہوں اور میں پھر چیک کرتی ہوں ہر کاپی لے کے, ہر نوٹ بک لے کے کہ بچے نے کیا یا نہیں. اب وہ پڑھی لکھی نہیں ہے, ان کو نہیں پتا کہ پورا ہوا یا نہیں, لیکن بچہ تو یہی دیکھتا ہے کہ ہماری ماں ہم سے بڑی ہے, وہ جانتی ہے, وہ چیک کر رہی ہے. آپ نے شروع سے ہی اس کو یہ سینس دی کہ میں نے چیک کرنا ہے اور میں نگران ہوں.
اور میں نے پوچھنا ہے تو بچہ اسی ذمہ داری کے ساتھ کرے گا. جو انٹرسٹ آپ لیں گے بچہ بھی اس کام کو اتنی ویلیو کرے گا. اگر آپ قرآن نہیں سیکھے ہوئے تو آپ بچوں کے لیے سیکھیں, آپ انٹرسٹ لیں, آپ اسی لیول کا سیکھنا شروع کر دیں. اور یہ والدین کے لیے جاننا واقعی ضروری ہے. لحن جلی کی ٹرم نہ بھی پتہ ہو لیکن یہ فرق ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی غلطیاں ہیں جو کہ منع ہیں, جو نہیں ہونی چاہیے. جس طرح ہمیں انگلش اور میتھ اور سائنس کا نالج ہے اور سینس ہے کہ بچے کا کیسا ایکسنٹ ہونا چاہیے اور یہ کون سی غلطی نہیں ہونی چاہیے. ٹیبل میں آپ غلطی نہیں کر سکتے, فارمولے میں غلطی نہیں کر سکتے. جی بالکل, اتنی نو ہاؤ ہمیں اس کے بارے میں بھی ہونی چاہیے. اور ویسے بھی بینگ اے مسلم ہمارا اپنا بھی قرآن ٹھیک ہونا چاہیے, تو اپنی ذات کے لیے بھی اس کو ٹھیک کریں اور بچوں کی نگرانی کے لیے بھی صرف اس کو دوسروں پر نہیں چھوڑیں. تو معلوم ہونا چاہیے اور یہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے پڑھیں گے اور پھر بچوں کو آپ پڑھائیں گے. جو بچے پڑھ رہے ہیں آپ بھی اس کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں. آپ چونکہ پہلے پڑھے ہوئے ہیں, اب آپ نے روٹین نہیں رکھی ہوئی, اس وجہ سے آپ کچھ ویک ہو گئے, لیکن جیسے ہی آپ بچوں کے ساتھ اس کو فالو کرنا شروع کریں گے آپ کی روٹین بن جائے گی اور آپ بچوں کو اچھا گائیڈ کر سکیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ میرے پاس سوال آتا ہوتا ہے, جیسے لوگ اکثر رمضان میں تو کوشش کرتے ہیں نا کہ ناظرہ بھی پڑھیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نا, چاہے رمضان ہے یا رمضان کے علاوہ بھی, کہ اگر ہم کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں نا, فکشن پڑھنے کا بہت شوق ہے, بکس پڑھنے کا بہت شوق ہے, تو وہ تو جناب آئی کین ریڈ ون بک ان ون گو, میں تو جناب پوری کتاب ختم کر لوں اور اتنا میرا انٹرسٹ رہتا ہے. لیکن جب میں قرآن کھول کے پڑھنا شروع کروں تو یا تو سر میں درد شروع ہو جاتی ہے, نیند آنی شروع ہو جاتی ہے, زیادہ پڑھا ہی نہیں جاتا جتنے بھی فیصلے کریں. ایسا کیوں ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ؟ اس کی وجہ نا ہمیں پہلی بات سے ہی ملے گی. تو جو ہم نے قرآن کے حقوق پہ بات کی تھی نا, کہ قرآن کیوں آیا تھا, صرف برکت کے لیے نہیں. صحیح. دیکھیں قرآن مجید میں آتا ہے روز قیامت رسول اللہ تعالیٰ سے شکوہ کریں گے, یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, اے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اب یہ چھوڑنا کیا ہے, ہم سب کے گھروں میں حالانکہ قرآن ہے, بالکل, ہم اہم مواقع پہ اس کو بڑا آگے بھی لاتے ہیں. چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے آنے کے جو مقاصد تھے نا, اس میں سے کچھ نہ کچھ ہم نے چھوڑا ہوا ہے. یا قرآن کا پڑھنا چھوڑا ہوا ہے. اگر پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کو سمجھنا چھوڑا ہوا ہے. اگر سمجھ رہے ہیں تو عمل چھوڑا ہوا ہے. اگر عمل چھوڑا ہوا ہے تو اس کو اپنے ڈیسیجنز میں, اپنی زندگی میں نافذ کرنا اور اس کو آگے تک لے کے جانا, کچھ نہ کچھ ہم نے چھوڑا ہوا ہے. جب ہم قرآن کے ساتھ یہ اصل والا تعلق بناتے ہیں نا اور اس کے مقاصد پورا کرتے ہیں تو قرآن ہماری زندگی کا ایک بالکل لازمی حصہ بن جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ہمیں لذت آتی ہے, پھر ہمیں سکون ملتا ہے, پھر وہ بھاری نہیں رہتا. اب دیکھیں ڈاکٹر کمل, آپ مجھے بتائیں, اگر میں آپ کو کوئی ناول دوں اور وہ پشتو میں ہے, آپ پڑھیں گی؟ نہیں, کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا. آپ کے پسندیدہ رائٹر کا ہے, آپ پڑھیں گی؟ کیونکہ میں لینگویج نہیں جانتی, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. چلیں, ہو سکتا ہے آپ کسی لینگویج کی کچھ ریڈنگ جان لیں اور آپ پڑھیں, لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو کتنی ریڈنگ آپ کریں گی؟ قرآن ہم پہ بھاری اس وجہ سے نہیں ہے کہ قرآن ایسا کلام ہے. قرآن ہم پہ بھاری اس لیے ہوا کہ ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے. جب ہم اس کو سمجھ لیں گے تو قرآن کی لذت ایسی ہے کہ ہمارا چھوڑنے کو دل نہیں جائے گا. بالکل ایسے ہی آپ دیکھیں, کوئی کھانا ہم کھاتے ہیں تو جب تک فرسٹ ٹائم ہم کوئی چیز کھاتے ہیں ہمارا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا تو ہم زیادہ نہیں کھا سکتے. ایک بائٹ کے بعد ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن وہ چیز سوچیں جو آپ کی فیوریٹ بن چکی ہے, آپ کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو چکا ہے, اس کی تو کریونگ ہوتی رہتی ہے. خوابوں خیالوں میں آتا ہے کہ اچھا آج بھی لے لیں, پھر لے لیں, منہ میں پانی آ جاتا ہے اس کے لیے. ایگزیکٹلی. اس کے بغیر آپ کو سکون نہیں آئے گا, آپ بے چین رہیں گے. بالکل ایسے. قرآن سے یہ تعلق بنانا یہ ہماری نیڈ ہے. دیکھیں ہمارا جسم, ہماری زندگی جو ہے نا, دو چیزوں کا مرکب ہے, ایک جسم اور ایک روح. جسم کی ڈائٹ تو ہم سارا دن پلان کرتے رہتے ہیں اور لیتے بھی رہتے ہیں, لیکن روح کو جب تک نہیں مل رہا نا, وہ پیاسی ہے, وہ بیمار ہے, وہ مضطرب ہے, پھر آپ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہیں کیونکہ آپ نے اپنی روح کو اس کی ڈائٹ نہیں دی. اور اس کی ڈائٹ اللہ کا ذکر ہے, اور اللہ کے ذکر سے مراد صرف تسبیح میں لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, یہ سب کچھ نہیں ہے. افضل الذکر آپ قرآن کو لائیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا,
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو میرے ذکر سے، جو میرے کلام سے منہ موڑے گا، اگنور کرے گا، لائٹلی لے گا، اس کو سائڈ پہ رکھے گا، میں اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا اور وہ روز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا۔ اب وہ زندگی تنگ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہی نا، آپ کو ٹائم نہیں مل رہا، آپ پہ بھاری ہوا ہے، آپ پہ کام بھاری ہیں، لوگ بھاری ہیں، آپ کے ریلیشنز ٹھیک نہیں ہیں، آپ کا ہر کام آپ کے لیے مشکل بنا ہوا ہے، کیونکہ آپ برکت والے ایلیمنٹ کو، سکون والے ایلیمنٹ کو آپ نے مس کیا ہوا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور آج کل تو لوگوں کے مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں اسی وجہ سے۔ کالج اسٹوڈنٹس کی طرف جاتے ہیں کہ آج کل کے نوجوان نسل کو جب کہا جائے کہ آپ قرآن کے قریب آئیں تو ڈرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے آج کل کے جو ہمارے چیلنجز ہیں وہ کیسے ریزالو ہوں گے، اور یہ پرانی باتیں ہیں، آج کل کوئی نیا ورژن آنا چاہیے، اس طرح کی ڈسکشن بھی لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا یہ کہ اس کو پڑھ کے کوئی ایسی سائنٹیفک تھیوریز نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور اس پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو خوف ہے کہ آج کل کے دور میں قرآن پاک نہیں اپلائی کیا جا سکتا، پروفیشنلز میں بہت زیادہ یہ خوف پایا جاتا ہے کہ اگر ہم قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر اگر یہ کام ہم نہ کر سکے، ہم نے جی جابس پہ جانا ہے، ہم نے اپنے رشتہ داریاں نبھانی ہیں، ہم نے فلاں کام کرنے ہیں جس سے ہمیں روکتا ہے پھر قرآن، اور ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پھر ہم کمائیاں کیسے کریں گے؟ اس سوچ کو کیسے ایڈریس کیا جائے؟ اس کے پیچھے صرف شیطان کا وسوسہ ہی ہے۔ آپ نے کسی چیز کو صرف سنی سنائی بات کے تحت یوز ہی نہیں کیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے ڈاکٹر کمل، جیسے آپ اپنے بچے کو کہتی ہیں کہ بیٹا موبائل کو نہیں ہاتھ لگانا، یہ بڑا فتنہ ہے، تو وہ آپ کی بات مان لے گا؟ وہ اتنا ہی اس کی طرف جائے گا۔ لیکن جب قرآن کے لیے ہمیں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ بیکورڈ ہو جائیں گے، آپ بہت 1400 سال پیچھے چلے جائیں گے، آپ کی ترقی رک جائے گی، تو ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہم انسان کی سائیکی یہ ہے کہ اس کو جس چیز سے روکا جائے وہ اس کی طرف ہی جاتا ہے۔ بچے کو جس چیز سے آپ روکتے ہیں، ہیٹر سے روکتے ہیں تو وہ ادھر ہی جاتا ہے، جس سوئچ کی طرف آپ جانے سے روکتے ہیں وہ اس کی طرف ہی جاتا ہے۔ تو جب وہ جاتا ہے تو وہ پا لیتا ہے اس کا راز کہ کیا ہے۔ شیطان نے انسان کے اندر یہ وسوسے ڈالے ہیں اور اس نے اس کو کیچ کر لیا ہے۔ ہمارے ینگسٹر صرف اس کو ایک دفعہ شیطان کا وسوسہ سمجھ کے جھٹک کے اس کو دیکھیں تو صحیح، اس کو پڑھیں تو صحیح۔ اور پھر اس وقت یہ صرف مولویوں کی بات نہیں ہے کہ شیطان کا وسوسہ ہے، آپ آل اوور دا ورلڈ دیکھ لیں، کیا نان مسلم قرآن سے بہت کچھ سرچ کر کے ترقی نہیں کر رہے؟ بالکل کر رہے ہیں۔ بہت کچھ کیا انہوں نے اس کا پروو نہیں کر لیا؟ جو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا، آج آپ کی سائنس اس کو پروو کر رہی ہے، تو آپ کی سائنس لیٹسٹ نہیں ہے، قرآن ہے جس نے وہ بات آپ کو 1400 سال پہلے بتا دی تھی۔ سب سے لیٹسٹ تو خود قرآن ہے، اور ابھی بھی قرآن کے بہت سارے حقائق ایسے ہیں جو آپ کی سائنس اس کو ثابت کرنے کے قابل ہی نہیں ہوئی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن آپ اگر کسی بھی آیت کو اٹھا کے دیکھ لیں اور اس کو لے کے آگے چلیں، آپ ثابت کر لیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا یہ تو قرآن نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا۔ اس وقت مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، ایک یہودی کی بات ہے کہ وہ سائنسدان تھا اور وہ ایک دفعہ ریسرچ کر رہا تھا قرآن کی اس آیت پہ کہ یہ جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے اس کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن کیوں ہے؟ تو سائنٹیفکلی جب اس کو سارا پروو ہوا، اس کو پتہ چلا کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی حقیقت ہے۔ اب میں اس بہت لمبی چوڑی ریسرچ میں نہیں جاؤں گی، آپ کو نیٹ سے وہ مل جائے گی۔ جب اس کو یہ پروو ہوا تو اس نے اسلام قبول کر لیا، اس نے اس ساری کو اپنی بیوی پہ اپلائی کیا، اور اس کو پتہ چلا کہ واقعی مسلم عورت کتنی پاک ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو اس طہور والے، یعنی کہ اسلام میں آپ دیکھیں کہ عدت یا باقی جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ جس طرح بھی ہوتے ہیں، اس کو اندازہ ہوا کہ اسلام نے یہ کیوں فکس کیا ہوا ہے، ہمیں پابندیاں لگتی ہیں، لیکن اس دن اس کو ریئلائز ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا۔ تو ایسی بہت ساری باتیں، یہ تو صرف ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو میں آپ کو پورا بھی نہیں سنا رہی، لیکن کتنے واقعات ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ ہماری ینگسٹر ان کو کیوں نہیں لیتی؟ مجھے لگتا ہے ہمارے ینگسٹرز رول ماڈل بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا، تو کئی دفعہ رول ماڈل بہت کم نظر آتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی زندگیوں کو کیسے بہتر بنا رہے ہیں، اور قرآن کے ساتھ رہتے ہوئے وہ اپنے مطلب
ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں, اور اپنے گھروں میں ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں جو شو کر رہا ہوتا ہے کہ قرآن ان کو کتنا حکمت بھی دے رہا ہے اور ان کی زندگیوں کو بہتر بھی بنا رہا ہے. تھوڑی سی بات کرتے ہیں والد کے رول پہ, کیونکہ والدہ تو پھر بھی بچوں کے پیچھے پھر رہی ہیں, جہاں پڑھائی کروا رہی ہیں وہاں قرآن کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں کہ جی بچہ قرآن کلاس لے لے. لیکن والد کیونکہ صبح سے شام تک نوکری پہ بھی ہیں اور سم ہاؤ مردوں نے یہ ساری ذمہ داری خواتین پہ ہی ٹرانسفر کر دی ہے, باپ کا کیا رول ہونا چاہیے کہ وہ گھر میں ایک کیسا ماحول پیدا کرے یا کیا کیا ایفرٹس کرے کہ سارا خاندان جو ہے قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہو, ایک مضبوط رابطے میں ہو, اور اس میں ایک پیار محبت کا عنصر بھی ہو. یہ نہ لگے کہ باپ جو ہے وہ جلاد بن گیا ہے اور اس کے آتے ساتھ ہی سب نے دوپٹہ اوڑھ لینا ہے یا قرآن کھول لینے ہیں, نمازی نظر آنا ہے, لیکن یہ کہ واقعی ٹرولی انٹیگریٹڈ قسم کا سٹائل ہو. عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ عورت اور مرد کا مزاج جس طرح ڈیفرنٹ ہے. عورت بہت ساری باتیں اپنی اولاد سے کہہ کے منواتی ہے, لیکن مرد کم بولتے ہیں لیکن وہ پریکٹیکلی رول ماڈل ہوتے ہیں. جو وہ کرتے ہیں وہ بول کے نہ بھی کہیں نا, انڈائریکٹ بچے وہ کچھ کرتے ہیں. مجھے اپنی ایک ساتھی کی بات یاد آ رہی ہے. وہ کہنے لگیں کہ میرے ہسبینڈ جب شادی سے پہلے کالج میں پڑھتے تھے تو انہوں نے اسموکنگ کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے, اور پھر بس کچھ عرصہ کرنے کے بعد وہ پھر جب پریکٹیکل لائف میں آئے ان کو احساس, انہوں نے چھوڑ دیا. بہت تھوڑا وقت تھا وہ, اور ماشاءاللہ بہت اچھے ایئر فورس کے آفیسر رہے اور بہت بااخلاق اور دیندار, اور ہر لحاظ سے بہت اچھی لائف ان کی بیوی بھی بہت ان کی تعریف کرتی ہیں. 3 بیٹے ہوئے ان کے, اور جب ان کا بڑا بیٹا یونیورسٹی گیا اس نے اسموکنگ کی. اس وقت ان کو ریئلائز ہوا کہ مجھے چھوڑے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں. انہوں نے اپنی بیوی کو خود بول کے کہا یہ میرا عمل ہے جو آج ریپیٹ ہوا ہے. تو ہم سب کے لیے اس میں بہت تنبیہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مثالی باپ تھے, صحابہ کرام کتنے مثالی باپ تھے. حضرت عمر ان کا بیٹا ان کا عکس تھا, اور ان کی پھر آگے اولاد. ایون کہ آپ دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے, اور وہ حضرت عمر کی نسل میں سے ہی تھے. تو جب ان کی ڈیتھ ہونے لگی, اور وہ بہت متقی شخص تھے, تو 11 بیٹے تھے ان کے. جب وہ فوت ہونے لگے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز آپ اپنے بیٹوں کے لیے کیا وراثت چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز وہ شخص تھے جو بادشاہ کے بیٹے تھے, خود بادشاہ حکمران تھے, جن کی بیوی بھی ایک بادشاہ اور حکمران کی بیٹی تھی, اور اب ایک بادشاہ اور حکمران کی بیوی تھی. لیکن جب ان کو خلافت ملی تو تقویٰ کی وجہ سے, اللہ کے ہاں جواب دہی کی وجہ سے انہوں نے اپنا سارا مال بیت المال میں دے دیا عوام کی فلاح کے لیے. اور جب وہ فوت ہو رہے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, چند دینار تھے جس سے ان کا کفن دفن اور بس یہ کچھ ہو سکا. تو پوچھنے والے نے جب ان سے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹوں کے لیے کیا وراثت چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو کہنے لگے اللہ کا تقویٰ. اور پھر جو یہ بات بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے کچھ سال بعد یہ سین دیکھا, ایک اور بادشاہ کا ذکر کرتے ہوئے کہ اس کے بھی 11 بیٹے تھے, اور جب وہ فوت ہوا تو اس نے اتنی جائیداد چھوڑی کہ اس کے ایک ایک بیٹے کے حصے میں بھی تب کے لاکھوں دینار کے حساب سے آیا. لیکن وہ کہتے ہیں میں نے ایک ہی دن میں ان دونوں کے بیٹوں کو دیکھا کہ وہ بادشاہ جس نے لاکھوں چھوڑے تھے اس کا بیٹا بھیک مانگ رہا تھا, اور عمر بن عبدالعزیز کا بیٹا لاکھوں صدقہ کر رہا تھا. تو باپ کیا وراثت چھوڑ کے جا رہا ہے, وہ جو اس کی ہیبٹس ہوتی ہیں, اس کا ایمان ہوتا ہے, اس کا اخلاق ہوتا ہے, وہ انڈائریکٹلی ٹرانسفر ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. اگر اس چیز کی فکر کر لینا, مجھے اسلاف میں سے ایک اور کا واقعہ یاد آ رہا ہے. وہ رات کو جب تلاوت کرتے تھے اور ساتھ لیٹے ہوئے سوئے ہوئے بیٹے پہ نظر پڑتی تھی تو وہ اپنے نفل بڑھا دیتے تھے, اپنی تلاوت زیادہ کر دیتے تھے, اور پھر کہتے تھے بیٹے یہ 2 رکعت میں فالتو کر رہا ہوں, زائد پڑھ رہا ہوں تمہاری وجہ سے. کہ اپنی اولاد کی تربیت, ان کے ایمان, ان کے نیکی پہ رہنے کی جو حرص تھی, جو تمنا تھی, جو فکر تھی,
اس فکر سے وہ اللہ کے آگے اور گڑ گڑاتے تھے. تو جب تک یہ چیز ہمارے اندر نہیں آئے گی، سورۃ الکہف میں وہ جو بچے یتیم رہ گئے تھے ان کے والد کے بارے میں جو آتا ہے کہ ان کی جو جائیداد تھی، جو ان کا خزانہ تھا، وہ جہاں دفن تھا اس کے اوپر خضر علیہ السلام نے ایک دیوار چڑھائی. تو حضرت موسیٰ نے اس کی حکمت جب پوچھی تو انہوں نے کہا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا. تو باپ دنیا سے چلا گیا، اس کے باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے نسلوں کی کس طرح حفاظت کی اور ان کے مال کی بھی حفاظت کی، اور اللہ ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے. آپ دیکھیں حضرت مریم کی جو والدہ ہیں، جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو ان کی دعا کیا ہے؟ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے بچا کے، ان کے شر سے یہ بچے. تو یہ والدین کی دعائیں اور ان کی نیکی ہوتی ہے جو نسلوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے. اگر والدین اس کی نزاکت کو سمجھ جائیں تو وہ خود صحیح ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مثالی والدین بننے کی توفیق دیں. اور باپ کا اثر تو بہت زیادہ جاتا ہے. بالکل صحیح بات. اچھا، ایک اور بھی ہمارا چیلنج ہوتا ہے، ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور اس سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دیکھیں لائف ہماری نا کوئی اتنی پرفیکشن میں نہیں جاتی. یعنی مثلاً ایک انسان ہے، اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی، روزے رکھ رہا ہے، خاتون حجاب میں ہے، ایک مرد ہے وہ ٹھیک ہے داڑھی بھی رکھ رہا ہے، مصنون طریقے سے بہت سے اعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی کوئی ایسا چیلنج ہوتا ہے، مثلاً غصہ نہیں ابھی کنٹرول ہو رہا، یا یہ کہ کچھ اور اپنے ذاتی چیلنجز ہیں جن سے وہ اسٹرگل کر رہا ہے. پھر یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ لوگ ایسے شخص کو دیکھ کے کہتے ہیں لو جی اچھا دین دار ہے، یہ تو قرآن پڑھنے پڑھانے والا ہے، اور یہ اس کو کیوں غصہ آتا ہے، یا یہ کیوں ذرا اونچی آواز میں بول رہا ہے، یا اس کے گھر میں یہ مسئلے مسائل کیوں ہیں. کیونکہ دیکھیں اس کی بھی اسٹرگلز ہوں گی اپنی جگہ پہ. جو بھی اس کے گھر میں بہتر ہوگا وہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا. کئی دفعہ وہ بہت کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے گھر کے افراد بھی نہیں سن رہے ہوتے. ایسا شخص جو ہے جو قرآن کے ساتھ اپنی وابستگی کو کیسے زیادہ بڑھائے، اور باقی لوگ بھی کیسے سمجھیں کہ یہ قرآن کا مسئلہ نہیں ہے کہ جی مطلب وہ نہیں ہو پا رہا، یہ اس شخص کی اپنی کوئی ذاتی اسٹرگل ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلے مسائل آ رہے ہیں، اور ہم فوراً لیبل یہ کرتے ہیں لو جی یہ تو قرآن پڑھنے والا ہے، یہ تو نماز پڑھنے والا ہے. اگر ہم دیندار شخص کو یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ فرشتہ بن جائے گا، تو یہ نہیں ہے. فرشتوں میں انسان میں یہی فرق ہے. انسان کو اللہ نے فری چوائس دی ہے، یہی اس کا امتحان ہے. اگر اس کے اندر خوشی، غمی، دکھ، غصہ، پیار، محبت، یہ سارے جذبات اور ان کی چوائس نہ رکھی جاتی تو پھر تو وہ فرشتے ہی ہوتے. ان کے انسان ہونے کی علامت یہی ہے کہ فری چوائس ہے. پھر یہ کہ ایک دین والا شخص، ایک قرآن والا شخص، ایک متقی شخص، اس کو غصہ نہیں آ سکتا، یہ آپ خود ایکسپیکٹیشن ایسی رکھ رہے ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں. اب دیکھیں قرآن مجید میں متقین کا ذکر آتا ہے، پہلے جنت کا ذکر آتا ہے اور پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ جنت کن کے لیے، اور جن کے لیے ہے ان متقین کی صفات میں والکاظمین الغیظ کا ذکر آتا ہے کہ وہ غصے کو پینے والے ہیں. غصہ ہے تو پیئیں گے نا. البتہ اب غصہ تو سب میں ہے، لیکن قرآن والے شخص کے اندر جو غصہ ہوگا اس کو پینے والا وہ کیسے بن جائے گا؟ جب اس کا مسلسل قرآن سے تعلق ہوتا ہے، ایک جگہ پہ وہ غصہ کر دیتا ہے، لیکن پھر اس کا تقویٰ، اس کا اندر کی ایک اللہ کا جو ڈر ہے، لفظ لوامہ ہے، وہ اس کو بار بار ملامت کرتا ہے، اس کو بار بار دستک دے گا کہ غلط کر دیا. ایک وہ شخص جس کا قرآن سے تعلق نہیں ہے، اس کا نفس شیطان اس کو تھپکی دے گا، گڈ، ویل ڈن، کیپ اٹ اپ. لیکن متقی کا تقویٰ، اللہ کا خوف اس کو بار بار کہے گا کیا کیا، اللہ ناراض ہو جائے گا، کیا منہ دکھاؤ گی، اللہ کو کیا جواب دو گی. اور یہ چیز اس کو پھر پیچھے جانے پہ مجبور کرتی ہے. توبہ، سوری، معذرت، اصلاح. آپ دیکھیں کتنے نیک لوگ ہیں. حضرت عمر کے غصے کے بارے میں سب بہت اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن حضرت عمر کا تقویٰ بھی سائیڈ بائی سائیڈ آپ دیکھیں. حضرت عمر نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ کوئی ایسی بات کہہ دی جو کہ اچھی نہیں تھی، ان کی ماں کے حوالے سے کچھ تانا دیا یا کچھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اس پہ
تنبیہ کی تو حضرت عمر کا تقویٰ یہ تھا کہ حضرت عمر نے اپنا گال زمین پہ رکھ دیا اور حضرت ابوذر کو کہا کہ جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے میں اپنا گال نہیں اٹھاؤں گا. یہ حضرت عمر ہی تھے جی جو کر رہے ہیں. پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ متقی شخص ایسا نہیں ہے کہ وہ معاف نہیں کرتا, وہ صرف غصہ ہی کرتا ہے. یہی حضرت عمر جو ایک جگہ پہ کسی کو خود غصہ کر رہے ہیں, دوسری جگہ پہ آپ دیکھیں ایک شخص حضرت عمر کے پاس آتا ہے اور یہ شکایت کرنے آتا ہے کہ میری بیوی جو ہے نا وہ غصہ کرتی ہے. اب آپ دیکھیں نیک لوگ ہیں, صحابہ کا دور ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے ہیں, دین کو جانتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. ہم تو ابھی نئے سیکھ رہے ہیں, بہت ساری غلطیاں ہیں, بہت سارے گناہ ہیں, اپنی تربیت ابھی بہت ساری باقی ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. آمین. وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں, صحابہ اکرام کی صحبت میں رہے ہیں, تو وہ آئے اور حضرت عمر کو شکایت لگانے کے لیے کہ میری بیوی جو ہے نا وہ غصہ کرتی ہے, اونچا بولتی ہے میرے سے. اور جب آئے حضرت عمر کے دروازے پہ تو اندر سے خاتون کی آواز آ رہی ہے اونچا بولنے کی. وہ شخص تو پریشان ہو کے ادھر ہی کھڑا ہو گیا اور پھر واپس جانے لگا. اتنے میں حضرت عمر باہر نکلے اور حضرت عمر نے کہا کہ خیر ہے, آپ آئی بھی ہیں اور پھر واپس جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اصل میں تو اس معاملے کے لیے آیا تھا. انہوں نے بیان کیا اور پھر خاموشی اختیار کر لی. حضرت عمر سمجھ گئے. تو حضرت عمر نے کہا بات سنو, ہماری بیویاں بھی انسان ہیں, ان کا ہم پہ اتنا تو حق ہے کہ وہ سارا دن ہمارے لیے ہماری خدمت کرتی ہیں, ہمارے بچوں کو پالتی ہیں, اتنا کھپتی ہیں, ان کا اتنا تو حق ہے کہ وہ ہمیں کبھی اگر ان کو وہ تنگ پڑ جائیں یا کوئی معاملہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی جذباتی لحاظ سے اندر کی کوئی کمزوری, اپنا کوئی پریشر, کچھ بھی, تو ہم ان کو برداشت کر سکیں. یہ حضرت عمر ہیں, وہ جن کا صرف آپ غصہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. آپ ان کی ہمبلنس دیکھیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سوچیں کہ کیسے حکمران ہیں, وہ کتنی دنیا یعنی کہ لوگ کتنی محبت کرنے والے ہیں, کتنی ماننے والے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت عائشہ کے گھر میں تھے اور حضرت عائشہ کے گھر میں ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور زوجہ محترمہ انہوں نے کھانا بھیج دیا. حضرت عائشہ کو غیرت آئی اور انہوں نے وہ اٹھا کے نیچے پھینک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی پہ برسے نہیں, بلکہ آپ نے آپ کے حضرت عائشہ کے ایموشنز کو سمجھا. اور صحابہ کرام جو کہ پاس بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے ہاں تو مرد ہوتے اور وہ سوچتے کہ یہ میرے دوستوں کے سامنے میری انسلٹ کر دی. بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے وہ اٹھاتے ہیں پیسز اور صحابہ کرام کو کہتے ہیں تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی. تو ہمارے معاشرے کا مرد اگر سمجھدار ہو تو وہ عورت کو بہت اچھے طریقے سے اس کے ایموشنز کو چینلائز کرے اور وہ اس وقت اس پریشر کو سمجھے. اور صرف مرد نہیں, عورت بھی اپنے شوہر کے اور بچوں کے اور باقی گھر والوں کے پریشرز کو سمجھے اور حکمت سے کام لے. اس کے باوجود بھی ہم سب انسان ہیں, ہم کہیں سمجھنے میں غلطی کر دیتے ہیں. جب اللہ نے توبہ کا دروازہ, واپسی کا دروازہ رکھا ہوا ہے تو پھر ہم لیبل نہ کریں, پھر ہم کسی کو ٹیگ نہ لگائیں. ہم خود بھی اور دوسرے بھی اس گلٹ میں رہنے کے بجائے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو. یہ چھوٹے موٹے غصے تو کیا, بہت بڑے بڑے ظلم بھی کر چکے ہو, گناہ کبیرہ بھی ہو چکے ہیں اتنے بڑے بڑے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, واپس پلٹ آؤ. توبہ بس شرط ہے, بالکل غلطی کو ریئلائز کرنا, سوری کرنا اور اس کو مان لینا, اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں آپ کو. بالکل صحیح بات ہے. قرآن سے ہمیں یہ بھی میسج ملتا ہے نا, جیسے آپ نے شروع میں حقوق میں بتایا کہ یہ پیغام آگے بھی ٹرانسفر کیا جائے. اس سے بھی ہم بڑا ڈرتے ہیں. ہم کسی بھی مجلس میں بیٹھے ہوں گے اور ہم خود پڑھ رہے ہیں, عمل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, اس سے جو بینیفٹس ہیں قرآن پڑھنے کے, وہ برکات بھی سمیٹ رہے ہیں ہر طرح کی. اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ ہمارے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کے جو مسئلے مسائل ہیں, صرف ایک وہ قرآن سے ان کا تعلق مضبوط ہو جائے نا تو کتنی بہتری ان کی زندگی میں آ جائے. ڈرتے ہیں ہم کہ ہمیں کوئی لیبل دے دے گا کہ تم لوگ تو بڑے وہ ہو, بس یہی سوچتے ہو اور دقیانوسی ہو اور ہر وقت قرآن کی باتیں کرتے رہتے ہو. اس فیئر سے جو خوف ہمارے اندر ہوتا ہے کہ آگے ہم ٹرانسفر نہیں کر پاتے اس علم کو, لوگوں کو بتا نہیں پاتے, خیر نہیں ان تک پہنچا پاتے, اس سے اپنے آپ کو کیسے نکالیں؟ اچھا, اس میں ایک تو یہ خوف ہوتا ہے کہ چونکہ دنیا کس گلیمر کے ساتھ کہاں جا رہی ہے اور ہمیں مولوی یا مبلغ سمجھتے ہوئے بہت ہی بیکورڈ سا سمجھا جائے گا, دقیانوسی سا. دوسرا یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ جو ہم کہیں گے پھر لوگ اب ہمیں چیک کریں گے کہ خود عمل کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے.
لیکن سب سے پہلے تو ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ سب لوگوں کی رائے ایک طرف اور اللہ رب العزت کی نظر میں کسی کا مقام ہونا وہ ایک طرف ہے. بالکل صحیح. ہم میں سے ہر کسی کے اندر یہ ہرس ہے, یہ انسان کے اندر یہ ہرس پائی جاتی ہے کہ وہ سب سے اچھا لگنا چاہتا ہے, اچھا بننا چاہتا ہے, وہ ٹاپر بننا چاہتا ہے, وہ بیسٹ آف دا پیپل بننا چاہتا ہے. اور اللہ جو کہ خالق ہے اس کو اپنی اس تخلیق, اس مخلوق کی اس فطرت کا پتہ ہے کہ اس نے ہی ڈالی ہے ہمارے اندر. اس کے لیے اس نے ہمیں میدان بھی دکھا دیا. حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. لوگ کہتے ہیں نا کہ بیسٹ آف دا پیپل کیا ہے, اور لوگوں کے تو معیار بدلتے رہتے ہیں. آج وہ جس کو ٹاپ پہ لا رہے ہیں کل وہ اس کو نیچے بھی گرا دیں گے. ایسے ہی ہے. لیکن اللہ رب العزت کس کو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں سے بیسٹ کون ہے؟ وہ اللہ کی نظر میں بھی ہے, وہ لوگوں کی نظر میں بھی ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا رہتا ہے اور سکھاتا رہتا ہے. یہ موٹیویشن آپ کو کبھی پیچھے نہیں ہونے دے گی. اور آپ دیکھیں اللہ کی محبت کیسی ہے. ہم لوگوں میں ہی فیمس ہونا چاہتے ہیں, ٹاپر ہونا چاہتے ہیں, تو اس کا کی پوائنٹ کیا ہے, اس کی کہاں ہے؟ حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرنے لگتے ہیں نا, اللہ اس کی محبت پھر جبریل علیہ السلام سے ڈسکس کرتے ہیں اور کہتے ہیں جبریل مجھے اس شخص سے محبت ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. اور جبریل علیہ السلام باقی فرشتوں کو کہتے ہیں مجھے اور اللہ کو اس سے محبت ہے, تم سب بھی اس سے محبت کرو. اور پھر اس شخص کے لیے محبت ساری دنیا کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے, زمین والوں کے دلوں میں بھی. عرش والے بھی محبت کر رہے ہیں, فرش والوں کے دلوں میں بھی ڈال دی جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ کو کہاں سے ملنا ہے, آپ وی آئی پی کیسے بن سکتے ہیں. اور حدیث میں اسپیشل وی آئی پی کے الفاظ جو آتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ والے ایک نسبت ہے, یعنی کہ کینیڈین ہونا, امریکن ہونا, یہ آپ کی ایک نیشنلٹی جس پہ آپ کو فخر ہے. تو ایک آپ کی نسبت یہ ہے کہ اہل اللہ, اللہ والے. تو صحابہ اکرام بڑے شوق سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کون ہوتے ہیں وہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن, قرآن والے. اہل اللہ بھی ہیں وخاصتہ, وہ اللہ والے جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ قرآن والے ہیں اور وہ اللہ کے خاص ہیں, خاصتہ, وی آئی پی. تو آپ صرف اس وہ جو آپ کا ایک کلوز سرکل ہوتا ہے وہاں پہ آپ وی آئی پی نہیں ہیں, صرف آپ اپنے ملک میں وی آئی پی نہیں ہیں, آپ اللہ کی نظر میں وی آئی پی ہیں, اللہ کے فرشتوں کی نظر میں وی آئی پی ہیں, اور وہ آپ کو دنیا میں وی آئی پی بنا دے گا. اور آپ کو صرف دنیا میں نہیں بنائے گا, آپ کو آخرت میں بنائے گا. عرش پہ بھی بنا رہا ہے, فرش پہ بھی بنا رہا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہی تو چاہتے ہیں. بالکل ہم یہی چاہتے ہیں. ایکچولی سمجھ نہیں آتی نا یہ چیز جو ہے نا, جیسے کوئی سوشل میڈیا انفلوئنسر ہو وہ تو سمجھ آ جاتا ہے, اس کی ہٹس ہیں, لائکس ہیں, یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو اس کے اوپر ذرا سا اپنے دل دماغ کو ٹکا کر تھوڑا سا پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنا ہم وقت یہاں لگائیں وہیں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر آسانیاں آتی ہیں. اور پھر دیکھیں آپ کہ جو جہاں بھی ٹاپر بنا یا کہیں بھی کسی لحاظ سے اس کا ایک بڑا عہدہ ہوا, وہ لمیٹڈ ہوتا ہے, لمیٹڈ ٹائم کے لیے. آپ کا جب وہ آپ کی جاب ختم ہوئی, آپ کے وہ سٹارز اترے, اس کے بعد آج آپ جرنل ہیں, کل آپ کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں. لیکن یہ عہدہ جو ہے نا, جو اللہ کی نظر میں ہے, یہ تو آپ کو مرنے کے بعد, اور آپ کو جنتوں میں, اور جنتوں میں کیا ہے, فرشتے آپ کو سلام کر رہے ہیں, ویلکم کر رہے ہیں, سلام قولا من رب الرحیم, رب رحیم کی طرف سے آپ کو سلام آ رہا ہے. یہ کتنے بڑے بڑے آنرز ہیں, ہم جانتے نہیں ہیں اصل میں. بالکل ایسی بات ہے. اچھا تھوڑی سی حفظ کی بات کرتے ہیں. ایک سوال آتا ہوتا ہے کہ بچوں کو کس عمر میں حفظ شروع کروایا جائے, کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. اور اکثر جگہوں پہ یہ ہوتا ہے جی 2 سال کی ٹائم لمٹ رکھتی جاتی ہے کہ جی ان 2 سال میں جی مکمل کیا جائے. اور پھر وہ ایک ریویژن کا بھی اس کا چیلنج ہوتا ہے کہ جی اب بچہ جو ہے وہ پڑھ نہیں رہا, یاد نہیں کر رہا, منزل اس کی کمزور رہ رہی ہے. تو اس پورے پروسیس کے لیے آپ کیا ایک مختصراً کوئی ایڈوائس دیں گی؟ دیکھیں, پہلا سوال آپ کا یہ کہ کس ایج میں کیا جائے. تو دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. بچپن میں اگر کیا جائے تو میموری بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ بچے کو خود اس کی سمجھ نہیں ہے, اس کی امپورٹنس کا نہیں پتہ.
اور اگر آپ بڑی ایج میں کرتے ہیں تو آپ کو شعور ہے، آپ جس قرآن کو یاد کر رہے ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا الفاظ ہیں، آپ ان کیفیات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں. لیکن تب تک آپ کی اور بہت ساری ایسی چیزیں آپ کی زندگی میں آ جاتی ہیں کہ آپ اتنے فوکسڈ نہیں رہتے. تو جو فوکس آپ کا بچپن کا ہوتا ہے اور میموری کا جو لیول ہوتا ہے، بڑے ہو کے آپ کا فہم کا انڈرسٹینڈنگ کا لیول تو بڑھ جاتا ہے، لیکن میموری بتدریج بچپن کے کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جس کو جب موقع ملے. دوسرا یہ کہ والدین خود دیکھیں کہ ان کے آس پاس ابھی کے لیے بہتر ہے، ابھی ان کو زیادہ اچھا موقع مل رہا ہے، کیونکہ ہر کسی کو کیا دستیاب ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بچوں کو جب بھی حفظ کروائیں تو پہلے ان کو موٹیویشن دیں. اگر بچہ نہیں کرنا چاہ رہا تو زبردستی اس پہ امپلیمنٹ کرنے سے نقصان یہ ہوگا کہ بچہ اس کام میں انٹرسٹ بھی نہیں لے گا، قرآن سے متنفر بھی ہوگا. اور فیلنگ آف فیلئر والدین کو بھی آتی ہے، بچوں کو بھی آتی ہے کہ جی ہم قرآن کو نہیں یاد کر سکے یا پڑھ سکے اس طرح سے. اور ہمارے یہاں یہ بھی خوف پایا جاتا ہے کہ بچپن میں ہی حفظ ہوتا ہے، بڑے ہو کے نہیں ہوتا. 70 سال کی عمر میں بھی حفظ ہو جاتا ہے، کیونکہ وما توفیق الا باللہ، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. بہت بریلینٹ لوگ بھی اگر محنت نہیں کرتے، اخلاص کے ساتھ نہیں کرتے تو وہ بھی فیل ہو جاتے ہیں. اور ایسے لوگ جن کو اسکول ریجیکٹ کر چکا ہوتا ہے وہ بچے بھی ایسے قاری اور ایسے حافظ بنتے ہیں کہ دنیا بھی رشک کرتی ہے اور ان کا پڑھا ہوا دلوں پہ اثر کرتا ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ کو جائزہ لینا ہوگا اور اس کے مطابق کرنا ہوگا. لیکن محبت اور ایمان کا ایلیمنٹ والدین اور استادوں کی طرف سے، دونوں طرف سے یہ کرنا چاہیے کہ وہ آہستہ آہستہ بچوں کے اندر ڈالیں، وہ شوق رکھیں. اور پھر جو دوسری چیز آپ نے پوچھی کہ کتنا عرصہ لگنا چاہیے، تو دیکھیں جو 2 سال کا عرصہ لوگ کچھ فکس کرتے ہیں، تو کسی بھی کام کے لیے جب آپ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں نا تو آپ زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ اپنے آپ کو بالکل اوپن کر لیتے ہیں نا کہ جتنا بھی ہو گیا، جب بھی ہو گیا، تو پھر ایک ان لمیٹڈ ٹائم پیریڈ آپ لے لیتے ہیں اور نہیں ہو پاتا. ٹارگٹ رکھنا چاہیے لیکن بہرحال اس میں کچھ لچک رہنی چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے 2 سال کا عرصہ رکھا ہے تو وہ 1 سال میں بھی کر لیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں، اور میں بھی زندگی میں کچھ ایسی روٹین، ایسی ایمرجنسیز یا کچھ وہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ 2 سال سے اوپر بھی لگ جائے. لیکن معیار ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب کریں درست ادائیگی کے ساتھ، بہترین تجوید کے ساتھ، پکی منزل. یہ جو ہمارے ہاں 99% حفظ ہو رہا ہے نا بغیر تجوید کے اور منزل کی پختگی کے بغیر ہو رہا ہے. برائے نام حافظ پیدا کیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ حفظ اس بچے کی زندگی پر کتنا بڑا بوجھ بن جاتا ہے. اس قدر لوگ اندر سے مایوس ہوئے ہوتے ہیں، ڈر کا شکار، وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو حافظ کہنے پہ مجرم سمجھ رہے ہیں، اندر کا گلٹ، ذہن پہ بوجھ. اور وہ دیکھیں وہ قرآن جو سکون اور لذت دینے والا تھا وہ ان کے لیے بوجھ بنا. اس میں استادوں کی اور والدین کی غلطی ہے. اس میں بتائیں کئی لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بچپن میں انہوں نے یاد کیا اور پھر اس کے بعد پڑھائیوں میں لگ گئے، ماں باپ نے کچھ سٹرگل کیا کہ چلو جی منزل کی ریویژن ہوتی رہے، وہ بھی چھوٹ گئی، اب بھول چکے ہیں. اب جوانی میں جا کر یا آگے کسی عمر میں احساس ہوتا ہے، گلٹ تو رہتا ہے جیسے آپ نے کہا ساتھ، اب وہ ریوائز کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ جی، جو پہلی بات ہے آپ کی کہ وہ بچپن میں جب کرتے ہیں اور پھر وہ بھولنے لگتے ہیں، اس کے لیے کم از کم روٹین جو ہے نا والدین کو ضرور یاد رکھنی چاہیے، بنانی چاہیے خود بچے کی. دیکھیں ہمارے بچے کھانا بھی نہیں کھاتے، ہم ان کو پکڑ پکڑ کے زبردستی کھلاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارے بچے کی صحت خراب ہوگی. تو ہمارے بچے کی ایمانی صحت اور قرآن جیسا اتنا بڑا ذخیرہ ان کے پاس، اتنا بڑا خزانہ ہے، ہم اس کو کیوں ضائع ہونے دے رہے ہیں؟ بچے کو اگر ابھی اس کی اہمیت اور قدر و قیمت نہیں ہے تو والدین اس کی حفاظت کریں، اس کی حفاظت ضروری ہے. اللہ کی توفیق سے دعائیں مانگیں اپنے بچوں کے لیے، ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو اچھے طریقے سے پرائزز کے ساتھ، گفٹس کے ساتھ. جو بچوں کی ایک وہ اپنی ہوتی ہے کہ باقی سارے کام کے لیے بھی تو آپ کتنا اپریشیٹ کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، تو کریں. اور اس کے لیے کم از کم مقدار یہ ضرور رکھیں کہ روزانہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ جو بھی آپ فکس کرتے ہیں بچہ قرآن کو ٹائم دے. اپنی ساری پڑھائی کے ساتھ اگر وہ 1 گھنٹہ بھی دیتا ہے تو انشاءاللہ وہ اس کو کنٹینیو رکھے گا. لیکن جس کا جو ہو چکا اب اگر اس کو احساس ہے تو اب بھی ممکن ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. بیبی سٹیپس کے ساتھ اس کو شروع کریں، نئے سرے سے شروع کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور ضرور اس کام کو شروع کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے. شیطان اس کو اور بھاری کر دیتا ہے. بالکل ایسے عام طور پر کہا جاتا ہے نیا حفظ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ بھولے ہوئے حفظ کو کرنا، اور اس وجہ سے لوگ پھر اس کی طرف آنے میں خوف محسوس کرتے ہیں. نہیں، ہم دنیا میں دیکھیں کتنی چیزیں ہوتی ہیں، ہم کتنے فیلئر ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ہم کرتے ہیں، بالکل کیونکہ ہمیں اس کے ریزلٹس اور اس پہ جو ہمیں ملنا ہوتا ہے وہ فوائد ہمیں پتہ ہوتے ہیں.
تو قرآن کے حوالے سے اپنے آپ کو دوبارہ یاد دہانی کروانی چاہیے، ساتھیوں کو، والدین کو، رشتہ داروں کو، گھر والوں کو، کہ شیطان تو اپنا کام کر رہے ہیں، ہم بھی اپنا کام کریں. تو یہ موٹیویشن ضرور دیں اور اس کو دوبارہ واپس لائیں، اور وہ انشاءاللہ کر لے گا. اور آسانی سے کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ پھر بہت مشکل ہوتی ہے کہ آپ کے لیے امپاسبل ہو. وہ حافظ جلدی کر لیتے ہیں. ضرور کرنا چاہیے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ زندگی میں سارے کام چھوڑ کے اس کو کریں. آپ اپنی ڈیلی روٹین کے ساتھ بس آپ کو وہ جو ہم نے شروع میں بات کی تھی ورد یومی کے لیے، کہ آپ کو طریقہ کار، مقدار اور ایک وہ آپ کو فکس کرنا پڑے گا. آپ ٹائم فکس کر لیں. مثلا جیسے آپ نے شروع میں ایک اور بات پوچھی تھی کہ خواتین کے لحاظ سے کہ ان کے لیے رمضان میں مشکل ہے یا حافظوں کے لیے مشکل ہے یا رمضان کے بعد، تو صرف ایک فکس کرنا. دیکھیں ہم بچوں کو 12 سال 10 سال اسکول بھیجتے ہیں، اگر ہم ان کا 8 سے 2 ٹائم فکس نہ کرتے تو ہمارے بچے اتنا نہ پڑھ پاتے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، وہی سلیبس اگر ہم گھر میں رکھ لیں تو بعض اوقات ہم اپنے کاموں کے ساتھ وہ اپنا ٹاسک نہیں پورا کرتے. آپ کو فکس کرنا پڑے گا. آپ اپنا ٹائم اور مقدار فکس کریں اور اس پہ پھر جم جائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو مسلسل ہو، چاہے تھوڑا ہو. بالکل صحیح. آپ بے شک آدھے گھنٹے سے ابتدا کریں. جب کام آسان ہوتا ہے تو وہی حافظ سوچتا ہے آج زیادہ کرتا ہوں، اور اس کا دل کرنے لگتا ہے. جیسے جیسے اس کو یاد ہوتا ہے اس کا دل کھلنا شروع ہو جاتا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے. ایسی دعائیں مانگیں. والدین اسپیشل اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے ایسے ٹاسک کے لیے صدقہ کریں، نفل پڑھیں اور دعائیں مانگیں. راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعائیں مانگیں. یہ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، اب دیکھیں ان کے پیچھے ان کے والدین کی دعائیں، ان کی رونے، ان کی محنتیں ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو اپنے صدقہ جاریہ کو ایسے نہ ضائع ہونے دیں ہم. بالکل بات ہے. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رمضان میں جب ہم نے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے تو اس میں ان ساری باتوں کو سوچیں. یعنی ہم یہ نہ کریں کہ بس وہ وقتی طور پہ 1 مہینے کی عبادت ہو اور دوبارہ سے ہمارا ایک وہ جو زندگی کا سائیکل ہے وہ شروع ہو جائے. ہم اس دفعہ فیصلہ کریں کہ جو ہمارے مسئلے ہیں، چاہے وہ ناظرہ قرآن پاک ہے، حفظ ہے، فہم ہے، یا اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرنا ہے، یا اور لوگوں تک قرآن کے پیغام کو پہنچانا ہے، ان تمام جگہوں پر ہم اپنا رول صحیح طرح سے پلے کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جو آدمی قرآن کا ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے، معزز اور بزرگی والے ہوتے ہیں. اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اسے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ ایکسیلنس کے لیول پہ جائیں، اور اگر آپ کی کوئی اسٹرگل ہے تو پریشان نہ ہوں. وہ رب بڑا غفور الرحیم ہے اور وہ اجر دے گا جب ہم اس کلام کو سمجھیں گے اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.